یہ ہے قطر، سعودیہ عرب، بحرین اور دبئی کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون کے پڑوسی ممالک جیسا کہ UAE اور سعودیہ عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، بڑی بڑی گاڑیاں اسی لیے قطر میں ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں، قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو ملک سارے عرب کنٹری میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کیوں سعودیہ عرب اور دبئی قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر اپنے آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی دیشوں سے بھی زیادہ ترقی میں ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 سے، جب قطر کے امیر عبداللہ آل ثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس میں برٹین نے قطر کو کسی بھی زمینی اور ہوائی حملے میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں برٹن کا ایک مخصوص شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ابھی تک کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کے سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، لیکن اس زمانے میں گیس کچھ زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے تھرو ہی ایک سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ملکوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا ناممکن کے برابر تھا، اور اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ آفیشیل ڈسکوری کے ڈاکیومنٹ میں بھی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود بھی قطر کے اگلے 25 سالوں تک کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے، اور پھر آیا 1995 جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ آل ثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا پلٹا الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس، اور وہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اور اس نے پھر ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو آئل کی طرح شپس کے تھرو دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے، اور اسی پرپز میں قطر نے اپنی ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LPG کا ہیڈ ہے، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا LPG کا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے میں سب سے پہلے نمبر پہ کنٹریز آتی ہیں۔ جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلینز آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو پڑے۔ اب یہ قطر کی تقدیر بدلنے میں یہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت ساری کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت ساری کنٹریز کر لیتی ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح جگہ پر انویسٹ کرنا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر تمام باقی کنٹریز پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تھا کہ تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ کی بلڈنگز ہوں، یا کہ ملٹی نیشنل جیسے کہ باکس ویگن، بارکلیس بینک، شیل، ٹفینی یا پھر روسنیٹ۔ یہ سب دنیا کی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور ان تمام ملٹی نیشنل کمپنی میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا صرف 5% حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز
اور فائنینشیل سینٹرز وغیرہ پر لگا چکا ہے، اور ایون کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ جو کہ دنیا کے سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ بھی قطر میں ہی ہوا ہے، کیونکہ ایسے اسٹیٹس آف دی آرٹ اسٹیڈیم پوری دنیا میں صرف قطر کے پاس ہی ہیں۔ اس ساری انویسٹمنٹس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آئل اور گیس کے الٹرنیٹیوز کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائیڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سارے سالوں تک قطر سعودیہ عرب کے کنٹرول میں تھا، اور نئے خلیفہ امیر بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی اپنی ایک الگ سے پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا میں قطر کا رول اور آواز پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک زبردست رول پیش کیا۔ 2010 کی عرب سپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ ایک واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا۔ اسی وجہ سے اسے سعودیہ عرب اور دبئی کی زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ 2016 میں جب سب عرب کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودیہ عرب اور دبئی میں الجزیرہ 2016 سے اب تک تو بین ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودیہ عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ایون کہ کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں تھے۔ دوسری طرف قطر کے ایران اور ترکی سے بھی اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے گو کہ سعودیہ عرب اور دبئی قطر سے کافی ناراض ہیں، مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ آئل کے بارے میں تو سارے یہی کہتے ہیں 2030 میں نہیں تو 2040 تک وہ الیکٹرکسٹی سے ضرور ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں ہے، کیونکہ گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ رشیا یوکرین وار میں رشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس بھلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہیں۔ کل جب باقی ساری عرب کنٹریز آئل کو الیکٹرسٹی سے ریپلیس ہونے میں پریشانی ہوگی تو قطر کو اس کا کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے۔ ریسنٹلی اس میں لیبر کلاس کو لے کر سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن سٹل قطر باقی عرب ممالک سے کافی اچھا جا رہا ہے، جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہیں، اور فیوچر پلاننگ بھی ہو رہی ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، مگر پولیٹیکل ٹینشن، کرپشن اور ریلیجیس ٹینشنز کی وجہ سے اس وقت یہ خطہ غربت، بھوک اور بدامنی کا شکار ہے۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہیں۔ اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرنے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب یہ لوگ اپنے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پر لڑنے والے یہ لوگ باہر والی کنٹریز میں خوشحال رہتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنی کنٹری میں آتے ہیں تو وہیں پرانے پولیٹیکل ایجنڈیز، پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا بلا اور مارتے پیٹتے ہیں۔ نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے، کب اس سب کانٹیننٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے، یہ پولیٹیشنز کی ڈرٹی پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے اب ہم اپنے کنٹریز کو اس مقام تک لے کر جانا ہے جہاں پر آج ناروے اور قطر ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔